الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. گرامی قدر، عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے نہایت قابل احترام جناب خرم دستگیر صاحب، انتہائی قابل احترام جناب مصدق ملک صاحب، گورنر خیبر پختونخوا جناب حاجی غلام علی صاحب، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب زاہد درانی صاحب، پنڈال میں موجود وفاقی اور صوبائی اعلیٰ حکام، جنوبی اضلاع کے زعماء، قومی عمائدین، علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں دل کی گہرائیوں سے تمام معزز مہمانوں کو اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان کو ڈیرہ اسماعیل خان تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ 16 ماہ میں یہ غالباً تیسرا یا چوتھی مرتبہ ہے وزیر اعظم کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ وہ صرف تشریف ہی نہیں لاتے بلکہ بھرپور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پسماندہ علاقے کی ترقی میں دلچسپی بھی لیتے ہیں اور عملی اقدامات بھی کرتے ہیں، جسے ہم انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کا یہاں مقامی طور پر آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ کی طرح میں میزبان بھی ہوں، اور سعادت سمجھتا ہوں کہ اس پسماندہ علاقے کے لیے جتنی زندگی ہے وہ اسی کے لیے وقف کر 2017-18 میں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہماری دعوت پر تشریف لائے تھے، بنو بھی تشریف لائے تھے، یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے
منصوبوں کا اعلان کیا تھا، کچھ پر آغاز بھی ہوا، لیکن بعد میں ایسی حکومت آئی جس نے ترقی کا پہیہ جام کر دیا۔ آپ گواہ رہے اس بات کے کہ گزشتہ حکومت کے پورے دورانیے میں کسی ایک بھی میگا پروجیکٹ کا افتتاح کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس ایک گزشتہ سال میں اسی ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے کتنی بار وزیر اعظم کو دیکھا اور کتنی بار بڑے بڑے منصوبوں کا یہاں اعلان بھی ہوا، اور صرف اعلان نہیں ہوا، اس پر کام بھی شروع ہوا ہے، ٹینڈرز بھی ہو گئے ہیں اور ٹھیکیدار کام بھی شروع کر چکے ہیں۔ میں تمام محکموں کے افسران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس پسماندہ علاقے کو ترقی دینے کے عمل میں اپنی فنی مہارت کا مظاہرہ کیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ ترقی کے اس عمل میں اپنی تمام تر توانائیاں شریک کی۔ اسد کے نگرانی میں جو منسٹری ہے، چونکہ میں اس کو براہ راست بھی دیکھتا ہوں، صبح و شام سب کچھ میرے سامنے ہوتا رہتا ہے، خرم آغا صاحب کا بھی دل سے قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری خواہشات، ہماری ضرورتوں میں ناخن برابر بھی بخل سے کام نہیں لیا، اور پوری فراخ دلی کے ساتھ انہوں نے اپنی تمام تر فنی مہارت ہمارے علاقے کی ترقی کے لیے وقف کی۔ میں ان کا دل سے شکر گزار ہوں اور تمام کا دل سے شکر گزار ہوں۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں کسی زمانے میں جب پارلیمانی سیاست سے تھوڑا مانوس ہوا اور پارلیمانی سیاست میں میرا عمل دخل بڑھا، کچھ دنیا کو میں نے سمجھا، تو میرے ذہن میں اس خطے کا ایک مستقبل آیا، مستقبل کا ایک تصور آیا، اور میں یہاں پر جلسوں میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ میرے ذہن میں جو نقشہ ہے، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو آج جس خطے کو سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ تصور کیا جا رہا ہے، میں اس کو پورے پاکستان کی تجارت کا جنکشن بناؤں گا، اور الحمدللہ آج میرا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے۔ مجھ سے زیادہ قلبی خوشی کس کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جس کے خواب روز بروز پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے باسی ہیں، اور ہم نے اس ملک میں سیاست کی ہے، اور بڑی غیرت کی سیاست کی ہے، سر جھکا کر سیاست نہیں کی، سر اٹھا کے سیاست کی ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے پہیے کو جام کیا، ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے، اور ایسے لوگوں کو ملک پر حکومت نہیں کریں گے۔ میرے 3.5 سال کی پوری دنیا گواہ ہے، اور یہ اللہ کی مدد ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، ہمارے پاس نیت تھی، ہمارے پاس جذبہ تھا جس نے ہمیں میدان میں اتارا، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا ہوا ہو، جو کیفیت بھی ہو، ہم روڈوں پر رہے اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ ناجائز حکومت کو چیلنج کرنے والے اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا، ہم آج بھی بتانا کہتے ہیں کہ کوئی یہ بات نہ سوچے کہ کل ملک پر کوئی ناجائز حکومت مسلط کر سکے گا۔ ہم جنازہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ان کو۔ ہم بڑے لڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں لڑنے کا تجربہ ہے، دوستی کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے ہمیں۔ تو پورے غیرت کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس خطے کے غریب عوام، جناب وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو ہم دامان کا علاقہ کہتے ہیں۔ آج بھی دور دراز کے علاقوں میں آپ جائیں، آج بھی لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہ جوہر کا پانی اٹھاتے ہیں اور اس پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ قابل رحم لوگ ہیں۔ مجھے خوشی ہے، میں نے حکومت کی تبدیلی کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی ایک اجلاس میں یہ عرض کیا تھا کہ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، معیشت کا ڈھانچہ بیٹھ گیا ہے، اور شاید ہم معیشت کو بحال کرنے کی طرف جانے کی بجائے مزید بھی اس دلدل کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں متبادل سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم لوگوں کو مہنگائی نہیں روک سکتے، مہنگائی کا پہاڑ پوری قوم کے اوپر گرایا گیا، تو ہمیں متبادل سوچنا ہوگا، ہمیں نئے پروجیکٹس دینے ہوں گے، ہمیں نئے منصوبے دینے ہوں گے، تاکہ غریب لوگ، مزدور، محنت کش وہاں جا کر کمائے اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ آج الحمدللہ پورے پاکستان میں میگا پروجیکٹس پر دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب خود بھی چائنا گئے ہیں، میں نے بھی یہاں پر ان کے لوگوں سے میٹنگز کی ہیں۔ سعودی عرب کی صورتحال کو بھی آپ جانتے ہیں، دبئی کی بھی۔ یہ پاکستان کے دوست ہیں، یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگلا نظام کیا ہوگا۔ اگر اگلے نظام میں پھر یہی لوگ آتے ہیں تو انہوں نے پیسہ روکا ہوا ہے، وہ ہماری مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بھی ہمارا پیسہ ضائع کیا، آپ آئندہ بھی ان نااہلوں کے ذریعے ہمارا پیسہ ضائع کریں گے، لہٰذا یہ قوم کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ نااہلوں کا راستہ روکے۔ ووٹ ان کا حق ہے، الیکشن ان کا حق ہے، وہ ضرور قوم کو ملے گا اور انشاءاللہ بہت جلد ملے گا، لیکن عوام بھی ذرا سوچیں کہ ملک کی ترقی کو جام کرنے والے وہ دوبارہ قوم کے نمائندہ بننے کے حقدار نہیں ہیں۔ میں خود گوادر گیا ہوں، میاں نواز شریف صاحب افتتاح کر رہے تھے، ہم نے وہاں سے تجارتی جہاز روانہ کیا، لیکن 3.5 سال کے بعد جب ہم ابھی گئے وہاں پر تو مٹی کنارے پہ آتے آتے ہماری وہ بندرگاہ کہ جو خطے میں سب سے گہرا ترین سمندر ہے، دبئی سے بھی زیادہ، چابہار سے بھی زیادہ،
بندر عباس سے بھی زیادہ، کراچی سے بھی زیادہ، چاٹگام سے بھی زیادہ، کلکتہ سے بھی زیادہ گہرا سمندر ہمارے پاس گوادر کا ہے، لیکن اب اس کی سطح کہیں پر 9 فٹ رہ گئی، کہیں پر 11 فٹ رہ گئی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ بین الاقوامی ترجیحات کیا تھی؟ سی پیک کا حامی ہمارا دشمن، سی پیک کا دشمن ہمارا ساتھی۔ انہوں نے سی پیک کو روک کر اپنے آقاؤں سے وفاداری نبھائی ہے، اور ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں کہ جنہوں نے انگریز آقا کو اپنی سرزمین سے نکالا، اور آج ہم کسی آقا کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پوری دنیا سے دوستی چاہتے ہیں، بڑا ملک ہو یا چھوٹا ملک، ہم اس سے دوستی مانگتے ہیں، لیکن آقا اور غلام کے تعلق کا انکار کرتے ہیں۔ جنگ ہے، جاری رہے گی، چلتی رہے گی۔ مچھلی سے کسی نے پوچھا، سمندر نے پوچھا کہ تم کب تک تیرتے رہو گے؟ تو مچھلی نے جواب دیا کہ جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی طاقت ہے تب تک میرے اندر تیرنے کی طاقت ہوگی، جب تک تمہارے پاس ظلم کرنے کی طاقت ہے اس وقت تک ہمارے پاس ظلم کے خلاف لڑنے کی طاقت ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ ہے، اور ہم اپنے اس سلسلے اور اس کے کردار پر فخر کرتے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، کسی کی جاگیر نہیں۔ الحمدللہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پسماندہ علاقے میں کیا کیا ترقیاتی کام ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ آپ کے علم میں لایا بھی گیا ہے۔ سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ بنوں لنک روڈ سے کرک کے ضلع سے ہوتا ہوا لکی مروت تک اور آگے سی پیک سے اس کو لنک کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہمارے 3 اضلاع کو کور کر رہا ہے، اور یہ وہ روڈ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنوں سے آگے جائے گا، یہ میران شاہ اور غلام خان تک جائے گا، یہ افغانستان تک جائے گا، اور یہ وسط ایشیا تک ہماری رسائی کا راستہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یارک سے روب تک اس وقت سی پیک سگو تک کے ٹینڈر ہو گئے ہیں، آگے بڑھایا جائے گا، اور 280 کلومیٹر سڑکوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ روب تک یہ سڑک پہنچے گی، اور اس سے آگے انشاءاللہ العزیز پھر گوادر تک یہ سڑک پہنچائی جائے گی، اور جس کا آغاز ہوا تھا، ہر چند کی اس میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم نے حوصلے نہیں ہارے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کو یہ عظیم الشان تجارت شاہراہ دیں گے۔ اس حوالے سے میں پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ بات لانا چاہتا ہوں، اور خصوصی طور پر لانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی زمین ڈیرہ اسماعیل خان نے، اور ایک بہت بڑی زمین بنوں نے صنعتی علاقے کے طور پر مختص کی ہے، اور یہاں پر بہت بڑا ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بنے گا۔ یہ خطے کے 2 بڑے انڈسٹریل ہب ہوں گے جو اس خطے کی تقدیر کو تبدیل کر دیں گے۔
اور جہاں آپ بیٹھے ہیں کوہ سلیمان سے نیچے دریائے سندھ تک اس پورے میدان کو دامان کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں سے پانی آتا ہے، کبھی سیلابی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، ورنہ یہ ہمارے علاقے کے لوگوں کا زراعت کی ضرورت ہے۔ گوم الزام بن چکا ہے، اگر ٹانک زام بھی بن جائے، نواب حیدر زام بھی بن جائے، چودھوان زام بھی بن جائے، دراپن زام بھی بن جائے، فرسٹ لفٹ کینال بھی ہمیں مل جائے چشمہ ریڈ بینک کینال پہ، سیکنڈ بھی ہمیں مل جائے، تو ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ ایک ہی سرزمین ہے جو بیک وقت 12 لاکھ ایکڑ اراضی آپ کو نہری بنا کر دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے وسائل سے کریں گے، لیکن ہمیں پیسہ چاہیے۔ اگر آپ کہیں سے بھی امداد طلب کریں یا حکومت پاکستان اس کے لیے کوئی ارینجمنٹ کرے، میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں اتنی بڑی زمین بیک وقت شاید آپ کو میسر ہو سکے یہ، اور پھر ہم یہاں پر ایک زرعی صنعت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر گنا پیدا ہو رہا ہے، کوئی 4 ہمارے پاس ملیں ہیں چینی کی، ہم مزید استطاعت رکھتے ہیں۔ یہاں کپاس پیدا ہو سکتا ہے، ٹیکسٹائل ملیں لگ سکتی ہیں، لیکن ہم نے ایک مطالبہ آپ سے کیا ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ ہمارے جناب سعد رفیق صاحب نے اسمبلی میں اس کا اعلان بھی کیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریجنل ایک کارگو ایئرپورٹ کہ جو ہمارے یہاں کی پیداوار کو صرف زمینی راستے سے نہیں، ہوائی راستے سے بھی وسط ایشیا تک اور مشرق وسطیٰ تک پہنچا سکے۔ یہ علاقہ ہوائی راستے سے بھی اور زمینی راستے سے بھی پورے ملک کے لیے ایک تجارتی راستہ بن جائے گا۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پر ہمیں مثبت جواب دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ہوگا، اور خدا کرے کہ ہمیں قوم جب مزید خدمت کا موقع دے گا تو اسی طرح ترقی کی رفتار آگے بڑھے گی، اور جعلی حکومت نہ پہلے مانی ہے، جعلی حکومت نہ آئندہ مانیں گے۔ اسی طریقے سے شمالی وزیرستان میں آپ حضرات ایک پیر روشان انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں۔ یہ بھی ہم نے آپ سے ڈیمانڈ کیا تھا اور آپ نے اس کی منظوری دی تھی، جس کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ وزیرستان میں شوا کے مقام پر جو گیس آئی ہے اس کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے، اور یہ سوئی سے بھی زیادہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ لیکن ایک گزارش کروں گا جناب وزیر اعظم صاحب، مصدق ملک صاحب سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمام معدنی ذخائر پر پہلا حق اس خطے کے بچوں کا ہے، ان کے والدین کا ہے، ان کے خاندانوں کا ہے۔ پہلے ہماری ضرورت پوری کرے، علاقے کی بنو کی ضرورت پوری کرے، کرک کی ضرورت پوری کرے، لکی کی ضرورت پوری کرے، اور لکی مروت میں جو گیس کے ذخائر پیدا ہوئے ہیں وہی ان کے حقدار ہیں۔ ہمارے MNA مولانا انور صاحب یہاں موجود ہیں، لکی مروت کے نمائندے، میں ان کی موجودگی میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم کہ ہمارے اولین حق کو تسلیم کیا جائے، اور پہلی ترجیح یہاں کی مقامی آبادی ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج امن و امان کا مسئلہ بھی ہے۔ ہر چند کہ ہمیں کہا گیا
کہ ہم امن کے قیام میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن دوبارہ کیوں بدامنی شروع ہو جاتی ہے؟ اس پر ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنا پڑے گا، اور میرے پاس کچھ تجاویز بھی ہیں جو شاید سر عام کہنے کی ابھی نہیں ہے، جب تک کہ آپ سے مشاورت نہ ہو جائے اور آپ کی رائے اس پر نہ لی جائے۔ جناب وزیر اعظم، آپ تشریف لائے تھے سیلاب کے دنوں میں، آپ نے متاثرہ لوگوں کے لیے کچھ معاوضات کا اعلان کیا تھا، لیکن اس وقت تک وہ معاوضات لوگوں کو نہیں مل سکے۔ جزوی طور پر ضرور ملے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر ابھی تک لوگ منتظر ہیں کہ ہمیں اپنے نقصانات کا معاوضہ کب دیا جائے گا۔ سیلاب کے دنوں میں ہمارے علاقے کے سڑکیں ٹوٹ گئی، ان سڑکوں کی دوبارہ تعمیر کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم بنائیں گے، اور صوبائی حکومت نے NOC بھی جاری کر دی ہے اس حوالے سے، تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کے آمد و رفت میں آسانی ہو۔ ابھی تک سڑکیں اسی طرح ٹوٹی پڑی ہوئی ہیں اور اس کی تعمیر پر کام شروع نہیں ہوا ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ شاید اگلے مہینے تک لمبے عرصے تک بارشیں ہوں گی۔ وہ سیلاب بھی بارشوں کی وجہ سے آئے تھے، لیکن ابھی تک آنے والے دنوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات نہیں ہوئے ہیں۔ اس کے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے۔ اس وقت جو گلیشیئر پگھلے ہیں، دریاؤں میں پانی بڑھ گیا ہے، کچھ دیہاتوں میں داخل ہو گیا ہے، ہمارے صوبے کا چترال بری طرح اس وقت متاثر ہے اس سے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اس حوالے سے پیشگی اس کا راستہ روکنا چاہیے، انسانی جانوں کے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے، اور ان علاقوں کو اس کے سیلابوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کی ایک بھرپور کوئی کارروائی ہونی چاہیے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات انشاءاللہ۔ اب تک جو آپ نے ہمارے علاقے کو ترجیح دی ہے اور بار بار تشریف لائے ہیں، میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم مل کر اس پسماندہ علاقے کو ترقی دیں گے اور اس کی محرومی کے احساسات کو دور کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری رہے گا، اور اکٹھے یہ سفر جاری رکھیں گے۔ ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے اس سفر کو آگے بڑھائیں گے، بین الاقوامی تعلقات کو اور خطے میں تعلقات کو اور دوست ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے اور ان کے اعتماد کو بحال کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔